ترجمہ کنزُ ایمان۔ کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی، تو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ سن کر ان کا کہنا سننے کے بجائے جو جواب دیا، اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ ترجمہ کنزُ ایمان۔ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا بلکہ یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا اغلام بازی یعنی بدفعلی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ایجاد ہے، اسے لواطت کہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا لڑکوں سے بدفعلی کرنا حرام قطعی ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ لوط علیہ السلام ایک نبی کا نام ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں اور بائبل کے عہد نامہ قدیم کی کتاب پیدائش میں آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر صدوم، اسے الٹ پلٹ ہو جانے والا شہر بھی کہا گیا ہے، جو ملک شام میں صوبہ حمص کا ایک مشہور شہر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بن ہاران بن تارخ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندہ تھے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر صدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ مدائن صالح اور دمشق کے درمیان بحیرہ لوط جو سی سالٹ کہلاتی ہے، اس کے نزدیک آپ کی قوم آباد تھی۔ قوم لوط کا وہی علاقہ ہے جسے آج ہم بحر میت یا بحیرہ مردار کہتے ہیں۔ یہ بحیرہ سمندر سے بھی زیادہ گہرائی میں ہے، چنانچہ اس میں پانی باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس بحیرہ میں مچھلی، مینڈا، کیڑا غرض کے کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ قوم لوط کا صدر مقام صدوم تھا جو آج کل اسی بحیرہ میں غرق ہے، مگر کبھی یہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا۔ غلوں اور پھلوں کی کثرت تھی۔ یہاں کم از کم 5 خوبصورت بڑے شہر تھے جن کے مجموعہ کو قرآن کریم نے مؤتفقہ اور مؤتفقات کے الفاظ سے بیان کیا ہے۔ نعمتوں کی فراوانی اور دولت کی ریل پیل نے یہاں کی قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ لواطت کی ابتدا۔ لوط علیہ السلام کی امت جن بستیوں میں رہتی تھی وہ بڑی شاداب اور سرسبز بستیاں تھیں۔ غیر بستیوں کے لوگ شادابی کے سبب سے قوم لوط کی بستیوں میں اکثر آ جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے قوم لوط کو طرح طرح کی تکلیف ہوتی تھی۔ شیطان نے قوم لوط کو بہکایا کہ غیر بستیوں کے لوگ جو آئیں تو ان کے ساتھ جتنے نوعمر لڑکے ہیں ان لڑکوں سے بدفعلی کی جائے، تو غیر لوگ تمہاری بستیوں میں ہرگز نہ آئیں۔ دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا، ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا کہ گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ اس برے کام کے عادی ہو گئے۔ اس طرح وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس برے کام سے منع کرتے ہوئے جو فرمایا وہ قرآن کریم میں ہے۔ ترجمہ کنزُ ایمان۔ کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں لوگوں نے نہ کی، تو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ سن کر ان کا کہنا سننے کے بجائے جو جواب دیا، اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ ترجمہ کنزُ ایمان۔ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا بلکہ یہی کہنا تھا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا اغلام بازی یعنی بدفعلی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ایجاد ہے، اسے لواطت کہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا لڑکوں سے بدفعلی کرنا حرام قطعی ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ قوم لوط پر عذاب۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ پاک کی طرف سے ان پر عذاب آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور اپنی قوم کی بدفعلی کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہوئے۔ کچھ دیر بعد ان کی قوم کے بدفعلوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا اور مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو دکھی دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ پاک کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال اور مومنین کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا، پھر ان پر پتھروں کا می برسایا۔ جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی وائلہ جو منافقہ تھی، قوم کے بد کرداروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے رے میری قوم! اس پر اللہ پاک کے عذاب کا پتھر گرا اور اس کی زندگی کا چراغ بھی گل ہو گیا۔ بد کردار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوتا تھا جو اس شخص پر گرتا اور اس کی زندگی کا چراغ گل کرتا۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اس برے کام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ پاک حفظ و امان میں رہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی واقعات احادیث کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔